لیکن انسان جب اس کو ہرا کے آگے چلتا ہے اور نیکی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی نیکی نہ کرے، چھوٹی نیکیوں پہ مطمئن کروں۔ اور جب اللہ کے عذاب کو تم ذہن میں رکھو گے تو کبھی بھی تمہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ تم نے بہت زیادہ نیکیاں کر لی ہیں۔ وہ تمہاری آنکھوں کو اندھا نہیں کر رہا، وہ تمہارے کھانے کو روک نہیں رہا، وہ تمہاری سانسوں کو بند نہیں کر رہا، جو کہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر عذاب اور سزا ہے تو وہ اللہ کی جنت کی طمع بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوگا۔ بڑی امیزنگ حدیث ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دو ڈیفرنٹ طرح کے کریکٹرز کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو ڈیفرنٹ طرح کے کریکٹرز کو ایڈریس کیا ہے۔ ایک کریکٹر کیا ہے؟ مومن ہے، جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج فرض تھا تو حج کیا، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، والدین کے حقوق پورے کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، سارے جو اعمال ہیں اچھے نیکیاں کرنے والی وہ کر رہا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، سارے گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، تو یہ ایمان والا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان والے کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کا عذاب کس قدر شدید ہے تو اس کو یوں محسوس ہوگا کہ شاید میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ریزن کیا ہے؟ یہ وہ کریکٹر ہے جس کو یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ تم اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جانا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہی انسان نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا نفس اور شیطان اس کو ڈیفرنٹ اسٹریٹجی سے آ کے کیٹر کرتا ہے، وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کر دیتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیکی کرنے ہی نہ دو، لیکن انسان جب اس کو ہرا کے آگے چلتا ہے اور نیکی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی نیکی نہ کرے، چھوٹی نیکیوں پہ مطمئن کروں۔ جب انسان اپنے علم سے اور اللہ کی مدد سے اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں اور اچھی بڑی بڑی نیکیاں بھی کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی نیکیوں کو ضائع کراؤں۔ انسان اس کو بھی ایڈریس کر لیتا ہے تو پھر اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو اس کی نیکیوں اور نیک اعمال کے تکبر میں ڈال دوں تاکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جائے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے کیا ہے کہ ایک میسج ہمارے لیے ہے کہ جتنے بھی تم نیک پرہیزگار کیوں نہ ہو جاؤ، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ اگر میری نیکیاں اللہ نے قبول نہ کی، اگر مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے میری ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، اور جب اللہ کے عذاب کو تم ذہن میں رکھو گے تو کبھی بھی تمہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ تم نے بہت زیادہ نیکیاں کر لی ہیں۔ ہمیشہ تمہارے اندر یہ فیلنگ ہوگی کہ نہیں ابھی کافی نہیں ہے، نہیں ابھی اور کرنا ہے، نہیں مجھے اللہ کو اور راضی کرنا ہے، تاکہ تمہارے اندر وہ اوور کانفیڈنس والی جو فیلنگ ہے وہ نہیں آئے۔ دوسری طرف کون سا کریکٹر ہے؟ وہ ہے کافر، کہ جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے، ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ بس اس دنیا میں ہم ایسے ہی آئے تھے اور ایسے ہی چلے جائیں گے۔ آج ایتھیزم کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، بہت زیادہ جو پروموٹ کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ ارے یہ کچھ نہیں ہوتا، آخرت واخرت کوئی چیز نہیں ہے بھائی، یہ بس جو عیاشی کرنی ہے ادھر کرو، مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے، اس کے بعد آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بس یہاں پہ جو مزے لوٹنے لوٹ لو۔ تو یہی کانسیپٹ ہے۔ تو جو بیچارے اس اندھیرے والی سوچ میں ہے، جو آئیڈیولوجیکلی گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے امید کی بات کر رہا ہے کہ ایسے شخص کو اگر اللہ کی رحمت کا احساس ہو جائے، اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، اور اس کی ایک مثال دنیا میں کیا ہے؟ یہ ایتھیسٹ جو ہیں اللہ کو مانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں، لیکن سورج کس کا استعمال کرتے ہیں؟ اللہ ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ پانی کس کا استعمال کرتے ہیں؟ اللہ ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ جو یہ پھل ہیں اور جو سبزی ہیں وہ کس کی استعمال کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی استعمال کرتے ہیں۔ ہر لمحے جو سانس لے رہے ہیں وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا ہی ہے۔ دل دھڑک رہا ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ جس زبان سے اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ کس نے دی؟ وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ تو ان بے وقوفوں کو یہی سمجھ نہیں آتی
کہ جس اللہ کا تم انکار کر رہے ہو اسی کی تو ساری چیزیں تم یوز کر رہے ہو، اور اسی کی چیزیں یوز کر کے اسی کا انکار کرتے ہو، تو اس کی رحمت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ تمہاری ان تمام غلط سوچوں اور باتوں کے باوجود بھی وہ تمہاری زبان کو بند نہیں کر رہا، وہ تمہاری آنکھوں کو اندھا نہیں کر رہا، وہ تمہارے کھانے کو روک نہیں رہا، وہ تمہاری سانسوں کو بند نہیں کر رہا۔ اس سے زیادہ اور کیا رحمت دیکھنا چاہتے ہو؟ ورنہ دنیا میں اگر کوئی شخص، کوئی کمپنی ہے، اس کمپنی کا امپلائی ہے، اس امپلائی نے سرٹن ایگریمنٹ سائن کیا ہوتا ہے کہ میں یہ فلاں فلاں چیزیں فالو کروں گا، جو ہی وہ کمپنی کی پالیسی کے اگینسٹ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کمپنی اس کو فائر کر دیتی ہے۔ کمپنی تو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر انویسٹ کیا ہے، تمہیں پیسہ دیتے ہیں، تمہیں سیلری دیتے ہیں، اور یہ چیزیں تم نہیں کر سکتے۔ اور وہ بندہ اگر کھڑا ہو کے کمپنی کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کمپنی کو برا بھلا کہنے لگ جائے اور لوگوں کو اکٹھا کر لے اور آ کے کہ دیکھو یہ بڑی 2 نمبر کمپنی ہے، تو یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ کمپنی فوراً اس کو فائر کرے گی نا۔ لیکن اللہ کی رحمت آپ سوچیں کہ ان کی زبانوں سے نکلنے والے کفریہ کلمات کے باوجود بھی اللہ ان کی آنکھیں بند نہیں کرتا، ان کی زبان بند نہیں کرتا، ان کی سانس بند نہیں کرتا، تو اس سے زیادہ اور کیا رحمت چاہیے؟ اس کے باوجود ان کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس سب چیزوں کے باوجود اللہ کہتا ہے تم بھی توبہ کر لو تو کوئی بات نہیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ تو اللہ کے لیے تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ تو ان کے لیے ہے۔ بھئی کسی کی کسی بات کے کہنے سے اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی۔ ساری دنیا کی، وہ جو حدیث ہے بڑی زبردست، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اس شخص کی طرح ہو جائے، اور حدیث اس طریقے سے ہے کہ تمہارے جن و انس، اگلے اور پچھلے، یعنی جب سے انسان اور جن پہ بنے ہیں اور قیامت تک جتنے انسان اور جن آئیں گے، یہ سارے مل کر بھی تم میں سے ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گناہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور فاسق ہے، تو ان ساروں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی شان میں اور اس کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری دنیا میں کہتا ہوں اگر مل کے بھی ایتھیسٹ ہو جائے تو اللہ کی شان میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بھائی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا تو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، نہ کرو۔ مطلب وہ دنیا میں ہم کہتے ہیں who cares، نہ کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، اپنا نقصان کرو گے، کس کا نقصان کر رہے ہو؟ مطلب کوئی شخص اگر اسکول نہیں جاتا تو نہ جائے، کس کا نقصان کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے جو ہے وہ گاڑی سے باہر چھلانگ مار دے کہ میں چھلانگ مارنے لگوں، تو وہ مار لے بھائی، کس کا نقصان ہوگا؟ تیرے نقصان ہوگا۔ تو یہ ان کے بھی یہ حال ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے اور اللہ کا انکار کرو گے، اللہ کے خلاف باتیں کرو گے، تو اپنا نقصان کرو، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اگر کافر بھی اللہ کی رحمت کو جان لے اور تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔